دعا کو کچھ لوگ عبادت نہیں سمجھتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے، مغز ہے۔ تو رمضان میں جس طرح آپ قرآن کریم کی تلاوت میں، تراویح میں، روزے اور نمازوں میں اپنا وقت دے رہے ہیں، اسی طرح رمضان کی مقدس گھڑیوں میں اللہ سے دعاؤں کا ضرور اہتمام آپ لوگ کریں۔ آپ کی اپنی ضروریات جو بھی ہیں اللہ سے مانگیں، مانگنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ خوب مانگیں، صرف دین کے بارے میں نہیں، صرف آخرت کے بارے میں نہیں، بلکہ دنیا کے بارے میں بھی مانگے، آخرت کے بارے میں بھی مانگے، کیونکہ اللہ نے ہمیں جو قرآن میں بتایا دعا کا طریقہ وہ یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، کہ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا، ہماری آخرت بھی اچھی بنا۔ ہمارا پرابلم کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم دعا اس وقت مانگتے ہیں جبکہ ہمیں کوئی پریشانی آ جائے، ہم تکلیف میں ہوں، پیسے نہیں، یا بیمار پڑ گئے، تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے، تب ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہر حال میں اللہ سے دعا مانگتے رہنا، چاہے ہم اچھی حالت میں ہو یا چاہے بری حالت میں ہو، چاہے ہم مالداری میں کیوں نہ ہو، چاہے ہم غریبی میں کیوں نہ ہو، چاہے صحت میں کیوں نہ ہو، چاہے بیماری میں کیوں نہ ہو، ہر حال میں اللہ سے دعا مانگنا۔ مالدار ہوئے تو کیا ہوا، پیسے زیادہ آ گئے تو اللہ کے فضل سے کیا ہم بے نیاز ہو گئے؟ وہ ایک شاید کسی نبی کا واقعہ ہے نا، کہ اللہ نے ان جو ہے بہت کچھ انہیں عطا کیا تھا، سونے کی ٹڈیاں ان کے پاس سے اڑنے لگیں، تو وہ سونے کی ٹڈیاں جو ہے جمع کرنے لگے، تو اللہ نے کہا اس وقت کہ ہم نے تو بہت کچھ آپ کو دیا ہے، یہ سب جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ تیرے فضل سے بے نیاز کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ سے بے نیازی کا مظاہرہ نہ کریں، اگرچہ کہ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، پھر بھی اس مال میں برکت کی دعائیں کریں، اس مال کی عافیت کی دعائیں کریں، اور مال صحیح جگہ میں لگانے کی توفیق اللہ سے مانگیں۔ غربت ہے تو اس وقت جو ضروریات ہیں وہ تو مانگنا ہی ہے۔ صحت میں ہیں تب بھی دعا کریں کہ اللہ صحت کو بحال رکھیں، بیچ میں بیماری نہ آئیں۔ بیماری بھی ایک نعمت ہے، لیکن ہم کمزور ہیں نا، نہیں برداشت کر سکتے۔ تو اس کی بھی تو میں آج کے اس ویڈیو کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہوں کہ صرف پریشانی میں دعا مانگنا نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں دعا مانگنا ہے، چاہے تم خوشحال ہی میں کیوں نہ رہے ہو۔ اللہ کو وہ ادا زیادہ پسند آتی ہے۔ پریشانی میں تو کافر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، کافر بھی خدا کو یاد کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں یاد رکھیں۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سن لیں۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ جو ہے، ان کا ایک بار بات چیت ہوتی ہے، انہوں ایک ملاح کو دعوت دیتے ہیں۔ ملاح بولتے ہیں کشتی چلانے والے کو، کشتی چلانے والے کو اللہ کی دعوت دیتے ہیں، تو ملاح کہتا ہے کہ اللہ کیا چیز نہیں ہے، بس ہم جو کرتے ہیں وہی ہے، اللہ کو نہیں مانتا میں بول کر وہ بولتا ہے۔ تو حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ جو ہے اس سے پوچھتے ہیں، تو اتنے سالوں سے کشتی چلا رہا ہے، تو کبھی طوفان میں تیری کشتی پھنسی ہے کیا؟ کیونکہ سمندروں میں طوفان بھی آیا کرتے ہیں نا، تو طوفان میں تیری کشتی پھنسی ہے کیا؟ تو وہ ملا کہتا ہے کہ ہاں، ایک مرتبہ تو بڑا حادثہ ہوا ہے میرے ساتھ، کہ ایک مرتبہ کشتی پھنس گئی، یہاں تک کہ کشتی ڈوب گئی اور جو کشتی میں تھے سب ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ تو کیسے بچا؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ ایک تختہ میرے ہاتھ لگا اور میں اس تختے کو پکڑ کر تیرتا ہوا کنارے کی طرف آیا، لیکن جب میں کنارے کی طرف آیا نا، تو کنارہ ابھی تھوڑی دور پر تھا کہ وہ جو تختہ تھا وہ تختہ بھی میرے ہاتھ سے نکل کر چلا گیا۔ اس کے بعد میں اپنی کوشش اور اپنی محنت سے جو ہے ہاتھ پیر مار کر کنارے تک کسی بھی طرح سے پہنچ گیا اور میری جان بچ گئی۔ تو حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ دیکھ بھائی، جب تک تو کشتی میں تھا تو اس وقت تجھے کشتی پر بھروسہ تھا کہ میری کشتی مجھے بچا لے گی، تیری کشتی جب ڈوب گئی اور تیرے ہاتھ ایک تختہ ہاتھ لگا،
تو اس وقت جو ہے تجھے اس تختے پر بھروسہ آیا کہ میرا تختہ مجھے بچا لے گا، لیکن ایک وقت تو آیا کہ وہ تختہ بھی چلا گیا، اب بچے کون؟ کوئی نہیں ہے، یعنی تو بے سہارا تھا تو اس وقت. تو اس بے سہارگی کے عالم میں بھی کسی نہ کسی کی طرف تیری توجہ گئی ہوگی کہ ہاں مجھے وہ ذات بچائے گی، کسی نہ کسی طرف تیری توجہ گئی ہوگی. تو وہ کہنے لگا کہ ہاں حضرت، میری توجہ گئی تھی کہ ایک طاقت ہے جو مجھے بچائے گی. یعنی تو اس وقت حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارے بھائی، اسی کا نام تو اللہ ہے. یعنی جب کوئی سہارا نہیں رہتا انسان کے پاس، کشتی بھی گئی، تختہ بھی گیا، بے سہارگی کے عالم میں جس ذات کی طرف انسان کی توجہ جاتی ہے اور جس ذات کو انسان یاد کرتا ہے، اسی ذات کا نام اللہ ہے. اور یہ ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیں، ذرا ہمیں ٹھوکر لگے تو اللہ، فوراً اللہ یاد آتا ہے. درد میں جب انسان کراہتا ہے تو کیا کر کے کراہتا ہے؟ اللہ اللہ بول کر کراتا ہے. تو درد میں، تکلیف میں تو انسان کو اللہ یاد آنا یہ فطری چیز ہے. اس واقعے سے ہمیں دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو اللہ ہے جس کو ساری انسانیت مانتی ہے، اگرچہ کہ الگ الگ مذاہب کے لوگوں نے اس کو الگ الگ نام دیے ہوں، لیکن وہ ذات ہے، وہ ایک طاقت ہے جس کی طرف انسان محتاج رہتا ہے اپنی پریشانی کے عالم میں. ایک تو یہ بات معلوم ہوئی. اور دوسری بات اس واقعے سے معلوم ہوئی کہ پریشانی میں خود بخود انسان اللہ کا محتاج بن جاتا ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ پریشانی نہ ہو پھر بھی انسان اللہ کو یاد کرتا رہے، اس سے دعائیں مانگتا رہے، اپنی محتاجگی کا اس کے سامنے اظہار کرتے رہیں. یہی اصل ہے. تو رمضان کی اس مبارک گھڑیوں میں خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگیں، اور جو چیزیں آپ کو لگتی ہیں ساری ساری چیزیں اللہ سے مانگیں، اپنی محتاجگی کا اظہار کریں. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.